السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ محمد عرفان اور حافظ ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرامی، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ لیکن پھر ان پر ایک ایسا زوال آیا کہ اس کی اولادیں بھیک مانگنے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئیں۔ یہ سب کیسے ہوا اور آج کل عثمانی خاندان کے چشم و چراغ کہاں ہیں، یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، 1 نومبر سن 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان ہوا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی اور سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادے محمد ارطغرل آفندی بھی ان کے ہمراہ تھے اور بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے زندگی کے آخری ایام اطاریہ میں گزارے اور ان کی وفات 16 مئی سن 1926 کو اٹلی میں ہوئی۔ ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے گرد دفن کیا گیا ہے، لیکن جب تک وہ زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر مقیم رہے۔ دوسری جانب سن 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبدالمجید آفندی کو نائب خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلاوطن کر دیا گیا۔ اندازہ کریں کہ ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصے سے ایک جگہ پر حکومت کرتا رہا، اس خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ کر دی گئی۔ عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جلاوطن ہونے والے خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی، جن میں سلطان کے ساتھ ساتھ بہت سے شہزادے، بچے، بچیاں، ازواج وغیرہ شامل تھیں۔ کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان کے تمام داماد بھی جلاوطن کر دیے گئے، یعنی تمام شہزادیوں کے شوہر بھی جلاوطن کر دیے گئے، لیکن ان کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا، کبھی وہ ان کی سلطنت میں شامل ہوا کرتا تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام کا قصد کیا تو وہ بھی ان کے قریب ملک تھا، تو ترکی کی حکومت نے ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی۔ پھر کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط علاقہ تھا۔ خلیفہ عبدالمجید فرانس چلے گئے، وہ بھی تب جب شہزادے علی کو فرانس کی حکومت نے فرانس جانے کے لیے اجازت دی۔ یہ وہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت ہی کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ دیکھا، کیونکہ وہ تو اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ عوام کی بدولت تعاون سے وہ پھر جلد ترکی میں واپس آئیں گے، لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان میں سب سے عمر میں بڑا ہوتا تھا۔ سلطان محمد ششم کی اٹلی میں انتقال کر جانے کے بعد 1926 میں عبدالحمید دوم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے اور 1944 میں ان کی وفات فرانس میں ہوئی۔ ان کے بعد 1944 میں احمد نہاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ یہ 1937 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے اور 4 جون 1954 کو بیروت لبنان میں ان کا وصال ہوا۔
ان کے بعد ان کے بھائی شہزادے عثمان فوراً عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے، جو فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کی اور پھر 19 مئی 1973 کو بھی ان کا وصال ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ان کے وصال کے بعد شہزادے محمد عبدالعزیز دوم خاندان عالیہ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزادے محمد سیف الدین کے بیٹے تھے۔ یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے اور ان کا انتقال 1977 میں ہوا۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ علی واصع مقرر ہوئے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے۔ 1935 میں مصر میں سکون پذیر تھے اور 9 دسمبر 1983 کو مصر میں ہی 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ ترتیب ایسے ہی چلتی رہی اور اگر موجودہ وقت کی بات کریں تو اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکون اختیار کر چکے ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہائش پذیر ہے، جن میں امریکہ، فرانس، مصر وغیرہ شامل ہیں۔ کافی افراد استنبول، ترکی میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کی سربراہی بایزید عثمان کے سپرد ہے، جو 2009 سے تاحال موجود ہیں۔ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک، امریکہ میں مقیم ہیں۔ سن 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن زیادہ تر نے باہر رہنا پسند کیا۔ حافظ ٹی وی کے پیارے ساتھیوں، دوسرے معاشروں کی طرح مسلمانوں کی تاریخ میں بھی بھائیوں اور باپ بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت و تاج کے لیے جنگیں ہوئیں اور قتل یا اندھا کر دینے والے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سازشوں سے بچنے کے لیے ترکی کی سلطنت عثمانیہ میں یہ طریقہ رائج کیا گیا تھا کہ سلطان کی تاج پوشی کے بعد اس کے تمام بھائی مار ڈالے جائیں۔ آج کل ایک ڈرامہ سیریل سلطان احمد اول اور ان کی اہلیہ کی زندگی پر چل رہا ہے۔ سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوم کی تخت نشینی سن 1595 میں ہوئی، لیکن اس دن کو تاریخ میں جس طرح سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاہی محل میں نئے سلطان کی تاج پوشی سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کی بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کے شاہی رواج کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ شہزادوں کو ایک ایک بار کے سلطان کے سامنے لایا گیا، جن میں عمر میں سب سے بڑے شہزادے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامل کے مالک تھے، نے التجا کی کہ آقا، میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح ختم مت کریں۔ جس پر غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ یہ جنازے گلیوں سے گزرتے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل دہل گئے۔ اس حوالے سے ایک مورخ نے لکھا ہے، سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ان کے 19 شہزادوں کے جنازے میں دگنے لوگ شریک ہوئے اور استنبول میں ہر کوئی اشکبار تھا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ بھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔